بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو شہد کی مکھی کے بارے میں بتاؤں گی۔ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی جس کا نام سورت نحل ہے۔ اس سورت میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے فوائد منافع کا تذکرہ فرمایا ہے جو قابل ذکر ہے، اور در حقیقت یہ مکھیاں عجائبات عالم کی فہرست میں ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ اس مکھی کی چند خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ اس مکھی کے گھروں یعنی چھتوں کا ڈسپلن اور نظام عمل اتنا منظم اور باقاعدہ ہے گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت ہے جو پورے نظام و انتظام کے ساتھ نظم و مملکت چلا رہا ہے، جس میں کوئی خلل اور فساد رونما نہیں ہوتا۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں ان مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تمام مکھیاں اس کی قیادت میں سفر اور قیام کرتی ہیں۔ اس بادشاہ کو یاسوب کہتے ہیں۔ ان کا یاسوب ان مکھیوں کے لیے تقسیم کار کرتا ہے، سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا کر کام کرواتا ہے۔ چنانچہ کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں جو سراہوں کی شکل میں ہوتا ہے، اور یہ مکھیاں ان سراہوں کو اتنی خوبصورتی اور یکسانیت کے ساتھ مستطیل 6 گوشوں والا شکل کا بناتی ہیں کہ گویا کسی ماہر انجینئر نے پرکار کی مدد سے ان سراہوں کو بنایا ہے۔ سب کی شکل بالکل یکساں ایک جیسی، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی بالکل برابر ہوتی ہے۔ کچھ مکھیاں یاسوب کے حکم سے انڈے بچے پیدا کرنے کا کام انجام دیتی ہیں، کچھ شہد تیار کرتی ہیں اور کچھ پانی لاتی ہیں، کچھ پہرا دیتی رہتی ہیں، مجال نہیں کہ کوئی دوسری مکھی ان کے گھروں میں داخل ہو سکے۔ یہ مکھیاں پھلوں پھولوں وغیرہ کا رس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع کرتی رہتی ہیں۔ پھلوں پھولوں کی تلاش میں جنگلوں اور میدانوں میں سینکڑوں میل الگ الگ دور دور تک چلی جاتی ہیں، اور مگر یہ اپنے چھتے کو نہیں بھولتی اور بلا کسی تکلف کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے چھتوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی زرد، کبھی پتلا، کبھی گاڑھا، اور مختلف موسموں میں اور مختلف پھلوں پھولوں کی بدولت شہد کے مختلف رنگوں اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے چھتے کبھی درختوں پر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی گھروں میں، کبھی دیواروں کی سوراخوں میں، کبھی زمین کے اندر بنایا کرتی ہیں، اور ہر جگہ یکساں ڈسپلن اور نظام کے ساتھ ان کا کارخانہ چلتا رہتا ہے۔ نافرمان اور باغی مکھیوں کو ان کا یاسوب مناسب سزائیں بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کروا دیتا ہے۔ سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، کبھی کوئی شہد کی مکھی کسی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر کوئی بیٹھ جائے تو ان کا بادشاہ یاسوب اس کو سخت سزا دیتا ہے اور چھتے سے باہر نکال دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس شہد کی مکھیوں کے مسائل کا خطبہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے، اور درس ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کو تمام بیماریوں کے لیے شفا فرمایا ہے۔ چنانچہ بعض امراض میں تنہا شہد سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور بعض امراض میں شہد کے ساتھ دوسری دواؤں کو ملا کر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جیسا کہ معجونوں اور جواشوں اور طرح طرح کے سبز شربتوں کے ذریعے تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور ان سب دواؤں میں شہد شامل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سکنجمین میں بھی شہد کو ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں جو پیٹ کے امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔ بہرحال ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ شہد میں شفا ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔